ایک شہر 150 سال پرانا سینما جس نے انصاف کی دہلیز پر کھڑے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ راولپنڈی کے دل میں واقع ایک سینما جس نے کئی نسلوں کو اور کئی حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ریکارڈ میں اسی طرح اس کی زمین کے کاغذات میں خرد برد اور انصاف اور مقدمات ایک ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ 4 جولائی 2026 کو اس کیس نے ایک نیا رخ اختیار کیا جب محکمہ اینٹی کرپشن نے ایک ETO اور ایک انسپیکٹر کو اس کیس میں گرفتار کیا اور اسی طرح اس کیس کے مبینہ طور پر مین بینیفیشری ملک عارف کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان سب کو حراست میں لیا گیا اور ان کا اس دن 4 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا، جس کے بعد اس کیس کی تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا گیا ہے اور تفتیش مزید جاری ہے۔ یہ کیس اس وقت سامنے آیا جب اس زمین کے یعنی اس سینما کے مالک بلال صدیق نے یہ موقف اختیار کیا کہ میونسپل کارپوریشن کے بعض آفیسرز نے مبینہ طور پر جعلی کاغذات تیار کر کے اس 2 کنال اراضی کی مبینہ طور پر پاور آف اٹارنی غلط طور پر کسی کو دے دی ہے، حالانکہ اس زمین کے مالک وہ ہیں۔ یہاں یہ سوال اہم ہے کہ آخر زمین میں رد و بدل کیسے ہو گئی، کیونکہ عام شہری تو اپنی ذاتی زمین کے کاغذات کے حصول کے لیے مہینوں، ہفتوں اور اکثر سالوں سرکاری دفاتر کے چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن مبینہ طور پر اس زمین کے کاغذات میں جو رد و بدل کیا گیا ہے اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ یہ ملی بھگت تھی، اس میں رشوت کا بازار سرگرم کیا گیا یا کچھ اور گڑبڑ گھوٹالا تھا؟ یہ سب کچھ آئندہ تفتیش میں سامنے آ جائے گا۔ اس سے بھی بڑا سوال انصاف کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی مالک اپنے زمین کے کاغذات حاصل کرنے جائے تو وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے، اور وراثتی امور میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اگر دادا کیس کرے تو پوتے بھی اپنی ایڑیاں عدالتوں میں رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک تو وکیلوں کی فیس، دوسرا بار بار عدالتوں کے چکر، اور تیسرا بار بار سرکاری دفاتر میں پیچیدہ مسائل، ان کی عجیب و غریب ڈیمانڈز اور گفتگو وغیرہ سائلین کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے دیگر اہم افسران کو بھی اس مقدمے میں شامل تفتیش کرنے کی سفارش کی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیس عام نہیں بلکہ پیچیدہ ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کسی کی بھی زمین کو ہڑپنے کے لیے سرکاری محکموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کوئی بھی ملزم اس وقت تک مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا جب تک کہ اس کے خلاف فیصلہ نہ آئے، اور یہی ہمارے عدالتی نظام کی سب سے بڑی کمزوری ہے، جس کا فائدہ اکثر ملزمان اور ان کے وکلا اٹھاتے ہیں۔ شاید اصل کہانی اس زمین کی نہیں ہے، اصل کہانی ہمارے نظام انصاف کی ہے، جہاں کروڑوں کی زمین ایک دستخط پر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں کروڑوں کی زمین کے جعلی کاغذات بن کر اس پر بااثر لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ سوچئے جس کی زمین اس سے چھین لی جائے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی، اور اوپر سے ایسے مقدمات انصاف کے لیے برسوں منتظر رہتے ہیں۔ اب اس ضمن میں سب کی نظریں جو اس کیس کو جانتے ہیں تحقیقات اور عدالت کی طرف لگی ہوئی ہیں، لیکن سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر برسوں ایسے کیسز کا فیصلہ نہیں آتا، اور یہاں پر یہ سوال اہم ہوگا کہ کیا تحقیقات شفاف ہوں گی؟ کیا نظام انصاف صحیح معنوں میں انصاف کر سکے گا، یا پھر یہ کیس بھی دوسرے کیسز کی طرح تھوڑا سا سامنے آئے گا اور پھر وقت کی دھند میں اسے دبا دیا جائے گا؟